بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو ویب چینل میں آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اردو کے نامور شاعر جناب خالد احمد ہیں۔ خالد احمد کا آج یوم ولادت ہے۔ خالد احمد 5 جون 1943 کو لکھنؤ بھارت میں پیدا ہوئے اور 19 مارچ 2013 کو انہوں نے لاہور میں وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ خالد احمد بیک وقت شاعر، کالم نگار، نغمہ نگار اور ڈرامہ نگار تھے۔ ان کی شاعری کے رنگ انوکھے ہیں۔ ان کا خاندان ایک ادبی خاندان کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ مشہور و معروف افسانہ نگار ختیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور ان کی بہنیں تھیں۔ افسانہ نگار عائشہ جمال بھی ان کی بہن تھیں اور صحافی توصیف احمد خان ان کے بھائی تھے۔ روزنامہ ڈان کے ایڈیٹر احمد علی خان اور روزنامہ امروز کے ایڈیٹر ظہیر احمد بابر ان کے برادر نسبتی تھے۔ خالد احمد کی شاعری کیا ہے اور ہم نے انہیں کیسا پایا، اس حوالے سے میرا ایک طویل مضمون ان کی کلیات عرض ہنر کے حوالے سے پہلے بیاض میں شائع ہوا اور پھر میری تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب تنقید سے آگے کا حصہ بنا۔ اس مضمون کے کچھ حصے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جس سے آج ہم خالد احمد کے یوم ولادت کے موقع پر ان کی یادیں تازہ کریں گے۔ عرض ہنر، کلیات خالد احمد۔ عرض ہنر معروف شاعر خالد احمد کے 7 شعری مجموعوں پر مشتمل کلیات کا نام ہے، جو کچھ عرصہ قبل منظر عام پر آئی۔ اردو کے شعری ادب میں جن شعراء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان میں ایک نام خالد احمد کا بھی ہے۔ اپنے پہلے شعری مجموعے تشبیب سے لے کر آخری کتاب پہلی پروائی تک وہ ایک انتھک تخلیق کار کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے حمد، نعت، نعتیہ قصائد، غزل، نظم اور گیت نگاری میں اردو ادب میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ لمحہ لمحہ کے عنوان سے ان کا کالم بھی شائع ہوتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کاجل گھر کے نام سے پی ٹی وی کے لیے ایک منفرد انداز کا ڈرامہ بھی تحریر کیا تھا، جو بظاہر تو جاگیرداری نظام کے خلاف ایک کہانی تھی، مگر اصل میں ڈرامہ نگار نے دنیا کو کاجل گھر قرار دے کر اس سیاہ خانے سے روشنی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ خالد احمد ایک اعلیٰ پائے کے تخلیق کار ہی نہیں تھے، وہ ایک محبت کرنے والے انسان بھی تھے، جو ان سے ایک بار ملتا دوبارہ ملنے کی خواہش ضرور ظاہر کرتا تھا۔ نوجوانوں کو ان کے اچھے شعر پر داد دینا اور ان کی رہنمائی کرنا خالد احمد کے مزاج میں شامل تھا۔ تو جناب خالد احمد کے جو 7 مجموعے ہیں
ان کا تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ ان کا پہلا مجموعہ تشبیب ان کے 3 نعتیہ قصائد اور ایک منظوم پیش لفظ پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا مجموعہ ہتھیلیوں پر چراغ کے نام سے منظر عام پر آیا۔ خالد احمد احمد کی 2 مشہور غزلیں اسی مجموعے میں شامل ہیں، جن کا ایک شعر میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں، لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں، اور کوئی تو روئے لپٹ کر جوان لاشوں سے، اسی لیے تو وہ بچوں کو مائیں دیتا ہے۔ خالد احمد کا تیسرا مجموعہ پہلی صدا پرندے کی غزلوں اور نظموں پر مشتمل ہے، جس کا دیباچہ ان کے ہمدم دیرینہ اور معروف شاعر نجیب احمد نے تحریر کیا ہے، اور نجیب احمد بھی ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ ان کی شاعری میں جو خوبصورتی ہے، ان کا جو انداز ہے، ان کا جو لہجہ ہے، اس میں جو ایک روحانی کشش ہے، ایک خوبصورتی ہے، وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی۔ جذبوں کی سچائی پر مشتمل ان کی ایک غزل کے چند شعر سنیں۔ کھلا مجھ پر درے امکان رکھنا، میرے مولا مجھے حیران رکھنا، یہی ایک مرحلہ یہی ایک میرے دل کا ورق نکلے نہ سادہ، کوئی خواہش کوئی ارمان رکھنا، یہی ایک مرحلہ منزل نہ ٹھہرے، یہی ایک مرحلہ آسان رکھنا، بھری رکھنا میرے مولا یہ آنکھیں، دکھوں کی بارشوں کا امان رکھنا، مجھے بھی عام یا گمنام کر دے کہ ایک آزار ہے پہچان رکھنا۔ تو یہ انداز تھا خالد احمد کا۔ ان کا چوتھا مجموعہ ایک مٹھی میں ہوا، اس میں بھی غزلیں اور نظمیں تھیں، اور احمد ندیم قاسمی ان کی انفرادیت کے حوالے سے اور ان خوبصورت غزلوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ خالد احمد میرے ہاتھوں میں پلا بڑھا اور پڑا ہے، مگر مجال ہے جو اس نے میری شخصیت کا ذرا سا بھی اثر قبول کیا ہو۔ یہ اس کی انفرادیت کا ایک اٹا ثبوت ہے کہ میرے سائے میں رہنے کے باوجود نہ اس کے کلام میں میرے کلام کا کوئی عکس دستیاب ہے، اور نہ میں اس کی عادت و خصائل میں کہیں موجود پایا گیا ہوں۔ یہ بھی خالد احمد کی بڑائی کا ایک پہلو ہے، اور اس کا گواہ اس کا کلام بھی ہے، اس کی تنقیدی کاوشیں بھی ہیں، اور اس کا مزاج و کردار بھی۔ یہ شخص منفرد ہے، یعنی خالد احمد اول و آخر خالد احمد ہے۔ قاسمی صاحب کی اس محبت بری رائے کے بعد اگر ہم اس مجموعے کا جائزہ لیں تو اس مجموعے میں بھی شاعر ہمیں ایک پختہ فکر اور بھرپور تخلیقی توانائی سے آراستہ دکھائی دیتے ہیں۔ خالد احمد کا 5واں شعری مجموعہ دراز پلکوں کے سائے سائے، ان کے اندر چھپے ہوئے درویش شاعر کو ہمارے سامنے لاتا ہے، اور حمید نسیم اس کی طرف کیا خوب اشارہ کرتے ہیں۔ خالد احمد کے ہاں تصوف کی وہ لہر ہے جو اردو کی بڑی روایت کی مسٹک شاعری سے مختلف ہے کہ اردو کے صوفی شعراء نے فارسی روایت کی اتباع کی۔ خواجہ میر درد اور میر تقی میر کے سوا سچے صوفی شعراء تو ہمارے ہاں بہت ہی کم ہیں کہ غزل کی بیشتر شاعری حالی کے بعد سچے باطنی اور نشاط کے لمحوں سے بے بہرا رہی ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، لیکن خالد احمد کا اپنا باطنی کردار، اپنا مسٹک تجربہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی راہ جبر و اجتہاد کے بین نہیں ہے۔ خالد احمد اپنے اندر ڈوبا تو اسے یہی حقیقت اس کے چاروں طرف نظر آئی۔ خالد احمد اپنی دھرتی کے تصوف کو اپنے اندر رچا بسا لیں جو اب بھی ان کے اندر موزن ہے،
وہ سلطان باہو شاہ لطیف بلے شاہ میاں محمد صاحب کی روایت سے اپنے فکر و وجدان کو ہم آہنگ کر لیں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک نئی زبان کے خالق مان لیے جائیں گے، اور وہ ایسی سچی روحانی تجربات و مکاشفات والی شاعری کریں گے کہ مستقبل انہیں جدید تر اردو ادب کا عارف شاعر قرار دے گا۔ آگے چل کر یہ حمید نسیم کی تحریر کا ایک حصہ ہے۔ خالد احمد کا چھٹا شعری مجموعہ نم گرفتہ ایک طرح سے دراز پلکوں کے سائے سائے کا تسلسل ہے۔ جو رنگ ان کے 5ویں مجموعے میں تھا اسی کو ایک نئی جہت کے ساتھ نم گرفتہ میں اپنایا گیا، اور خالد احمد کا 7واں شعری مجموعہ پہلی پروائی کے نام سے ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ یوں یہ کلیات خالد احمد کی 7 کتابوں پر مشتمل ہے، جسے عرض ہنر کا نام دیا گیا ہے۔ میں ادارہ بیاض کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خالد احمد کے لیے ایک تو ان کی کلیات شائع کی، اور دوسرے وہ ان کے لگائے ہوئے پودے کو ایک پیڑ بناتے جا رہے ہیں، یعنی میری مراد بیاض ہے، جو کہ عمران منظور اور نعمان منظور ان کی ساری ٹیم باقاعدگی سے ہر ماہ شائع کر رہی ہے۔ یہی نہیں، وہ ہر سال خالد احمد ایوارڈ کا بھی اجرا کر رہے ہیں۔ تو آج 5 جون کو خالد احمد صاحب کا جنم دن ہے، ان کا یوم ولادت ہے۔ روبرو ویب چینل ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ پاک خالد احمد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری اپنے شاعر اور ادیب دوستوں اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ خالد احمد دی گریٹ، آپ کی عظمت کو سلام۔ آپ کا نام رہتی دنیا تک ادبی دنیا میں زندہ رہے گا۔ خدا حافظ۔